أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العظيم. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی لائق عزت تکریم و تعظیم حضرات علماء کرام، سادات کرام، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، نوجوانوں، عزیز فقراء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ولی کامل کے دروازے پر سائل بن کر بیٹھے ہیں. اللہ کریم آپ کا، ہم سب کا آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان گرامی، آج جتنی ولیوں کی صحبت کی، نظر کرم کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی. دجالی دور ہے، دجالی فتنے ہیں، دجالی عقیدے ہیں، دجالی بحث ہے، دجالی مجادلہ، مناظرہ، مناقشہ ہے. ہر طرف دجالیت کا دورہ ہے. لیکن دجال کے مقابلے میں امام مہدی ہیں. کون ہیں؟ الحمدللہ دجال والے اپنی جماعتیں تیار کر رہے ہیں، دجالی طاقتیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جن کا سب سے بڑا مؤذن آج کے دور میں میڈیا ہے. یہ موبائل ہے، پرنٹ میڈیا ہو، نان پرنٹ میڈیا ہو، اس کا راس الخیمہ، اس کا مرکز، منبع دجال کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا کا نقشہ بھی بدلتا ہے، دنیا کی حکومتیں بھی بدلتا ہے، دنیا کے ذہن بھی بدلتا ہے، دنیا کی زندگیاں بھی بدل دیتا ہے. یہ جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، جس کی حکومت لائیں، ان دجالی فتنوں کے ہاتھ میں یہ آج کوئی ناممکن نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان بھی شتر بے مہار بن کر، بے لگام ہو کر ان دجالی قوتوں کے ہاتھوں میں ہم کھیلے جا رہے ہیں. ہمارا ایمانی فراست، ہمارا وہ ایمانی نور کہ جو ان دجالی فتنوں کے مقابلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان اولیاء کاملین کی صورت میں دیا تھا، آج ہمارا وہ ایمانی نور ٹمٹما رہا ہے. تو آج ان کی ضرورت ہے. کیسی ضرورت ہے؟ جہاز ساحل پہ لنگر انداز ہوتا ہے، بحری جہاز کہاں لنگر انداز ہوتا ہے؟ بولیے، ساحل پہ. تو اس جہاز کو کس سے باندھتے ہیں؟ اس کے زنجیر کو، اس کے رسی کو کس سے باندھتے ہیں؟ سمندر میں بڑے بڑے لنگر ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ بڑے بڑے لنگر ہوتے ہیں، اور لنگروں سے زنجیریں باندھی جاتی ہیں، لسیاں باندھی جاتی ہیں. کیوں؟ کہ وہ جہاز لہروں کے ذریعے کہیں آگے پیچھے نہ ہو. یہ اولیاء کاملین بلا تمثیل و تشبیہ یہ آج ہمارے ایمان کے لنگر ہیں. ان کے ذوات اقدسہ سے جس کو نسبت ہے، ان کے ذات اقدس سے جن کو سچی عقیدت ہے، سچی محبت ہے، سچی نسبت ہے، ان کی محبتوں میں وہ زندہ رہتا ہے. اپنے دل سے ایمانی تار لنگر کے صورت میں ان کے قدموں سے، ان کی نسبت سے وہ باندھ کر رکھتا ہے. خدا کی قسم، یہ دجالی طاقتیں اپنی انتہا پر چلی جائیں، ان ایمان والوں کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد. فقتلوہ. یہ اولیاء کاملین کا وتیرہ کیا رہا؟ انہوں نے اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں. میرے برادر خرد بڑی پیاری بات کر رہے تھے. ولی کو ہر کوئی پہچان نہیں سکتا. بولیے، ولی کو ہر کوئی پہچان. ولی کو پہچاننے کے لیے بھی ولی بننا پڑتا ہے. ارے بھائی، بزرگوں نے لکھا ولی جو ہے وہ دلہن ہے. کیا ہے؟ بولیے،
ولی جب ولایت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو اس کا مقام کس کا ہے؟ ارے بھائی دلہن شادی ہوتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ دولہا شادی کرتا ہے تو دولہا بنتا ہے، اس کی دلہن دلہن بنتی ہے۔ اللہ کے ولیوں نے لکھا یہ جو اولیاء کاملین ہیں یہ رب کریم کے بارگاہ اقدس میں یہ دلہن کے مقام پہ فائز، اور دلہن تک وہی پہنچتا ہے جو محرم ہوتا ہے۔ نامحرم دلہن تک رسائی، بھائی نامحرم کو دلہن سے کیا رشتہ ہے؟ دلہن سے کیا نسبت ہے؟ جو محرم ہے اسی کو دلہن سے نسبت ہے، اسی کا رشتہ ہے۔ تو جب تک آپ ولیوں کے محرم نہیں بنو گے، محرم راز اسرار راز کے محرم نہیں بنو گے، اس وقت تک آپ ولی کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اور اس محرم راز کے بننے کے لیے آپ کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں اپنے اندر، بولیے تقوی کیا ہے؟ کسی پگڑی کا نام ہے؟ الحمدللہ میرے نبی کی سنت ہے، بے شک یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ میرے نبی کی لباس یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ میرے نبی کا رہن سہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ میرے پیارے نبی پاک کا کردار و گفتار یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ لیکن تقوی کا تعلق دل سے ہے اور نگاہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ دل سے۔ بولیے کس سے؟ مرد قلندر لاہوری نے ایسے نہیں کہہ دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہماری نگاہیں مسلمان ہیں۔ ابھی میں حرمین طیبین کی حاضری سے 2 دن پہلے واپس آیا ہوں۔ اللہ پاک ہماری حالت پہ رحم کرے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے، میرے محبوب کا پڑوس اچھا کر دے۔ پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے اس موبائل کے فتنے نے۔ ہم کتنے بدبخت ہیں، یہاں سے ہم جاتے ہیں وہاں لاکھوں روپیہ پھونک دیتے ہیں کہ ہم اللہ رسول سے رشتہ جوڑیں۔ بھائی کس سے رشتہ جوڑیں؟ آواز آئے۔ اللہ کے نبی سے غلامی کا رشتہ جوڑیں، رب کریم سے بندگی کا رشتہ جوڑیں۔ ہم خانہ کعبہ کے سامنے بھی اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی آل و اولاد سے، اپنے دوستوں سے رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ ارے بھائی وہاں جا کر بھی اپنے آپ کو نہیں بھولے، اپنے گھر والوں کو نہیں بھولے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولے، تو اللہ رسول سے کیا رشتہ جوڑا؟ قبر میں میرے گھر والے میرے کام آئیں گے؟ بولیے قبر میں میری اولاد میرے کام آئے گی؟ حشر میں میرے دوست میرے کام آئیں گے؟ وہاں بھی ہم خانہ کعبہ کے سامنے سیلفیاں اپنے ذات کو بت بنا کر ہم پرستش کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جب حج اور عمرے پہ جاتے تھے سال 2 سال ان کو لگ جاتے تھے، زندہ آتے تھے یا نہیں اللہ رسول کے سوا کوئی یاد نہیں رہتا تھا۔ تو اللہ رسول سے آج تقوی کے ذریعے رشتہ جوڑیے، اپنے دل کو مسلمان کیجئے۔ یہ پانی، یہ بارش، یہ ماہ مبارک ہے، قرآن نے اسے برکتوں والا پانی کہہ دیا۔ ہم اس برکتوں والے پانی کے لائق نہیں رہے۔ یہ رحمت ہے ہمارے لیے زحمت کا ذریعہ بن جاتا ہے، یہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم تو رونا روتے ہیں حکمرانوں کا، فلانے کا۔ کبھی ہم نے اپنے ذات پر بھی کوئی توجہ دی ہے کہ ہمارے کردار کیا ہیں، ہمارے گفتار کیا ہیں، ہمارا اٹھنا کیا ہے، ہمارا بیٹھنا کیا ہے، ہمارا سونا کیا ہے، ہمارا جاگنا کیا ہے، ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، ہمارے کان کیا سنتے ہیں، ہماری زبان کیا بکتی ہے، ہمارے ہاتھ و پیر کیا پکڑتے ہیں، کس طرف چلتے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے ذات پر بھی کبھی غور و فکر کیا؟ اپنے آپ میں بھی کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی؟ تو بھائی پھر میرا تیرا شکوہ بیکار ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیے۔ حکمران بعد میں تبدیل ہوں گے، جب تبدیل ہوں گے جب میرا تیرا اندر تبدیل ہوگا۔ میرے تیرے دل میں جب تبدیلی نہیں ہے تو باہر کوئی تبدیلی، بولیے خدا کی قسم، کافر آئے گا مومن کی شکل میں،
منافق آئے گا مومن کی شکل میں، ہم پہچان ہی نہیں پائیں گے میرا ہمدرد کون ہے، میرا غمخوار کون ہے، میرا دشمن کون ہے، میری جڑیں کون کاٹتا ہے اور میرا بھلا کون کر سکتا ہے، ہم یہ فرق ہی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تقوی پیدا کرو گے، اپنے دل کو مسلمان بناؤ گے، اپنی نگاہوں کو مسلمان بناؤ گے تو اللہ کریم تمہیں فرقان دے گا۔ کیا دے گا؟ آواز آئے، فرقان کیا ہے؟ یہ فرقان ایک نعمت ہے جو انسان کے دل کا فتویٰ ہے، جو صحیح اور غلط میں فرق کراتا ہے۔ کس میں؟ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ جب میں اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں پیدا کروں گا، میرے آنسو بہتے رہیں گے، جب میں گناہ سے بچوں گا، گناہ سرزد ہو جائے، رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کروں گا تو میرا رب میرے دل میں یہ فرقان کی نعمت دے دے گا کہ میں صحیح کو صحیح سمجھوں گا، غلط کو غلط سمجھوں گا۔ لیکن جب میرے دل میں تقویٰ نہیں ہے، میں متقی نہیں ہوں، اللہ کا خوف نہیں ہے، نبی پاک کی سچی عشق و محبت نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرقان کی نعمت نہیں ملے گی۔ جب فرقان کی نعمت نہیں ملے گی، میں حرام کو حلال جانوں گا اور حلال کو حرام جانوں گا، میں کافر کو مومن جانوں گا، مسلمان جانوں گا، ایماندار جانوں گا، اور جو مومن ہوگا اس کو منافق اور کافر جانوں گا، اس لیے کہ میرے دل میں وہ فرقان کی نعمت نہیں ہوگی۔ تو اپنے دلوں کو مسلمان بنائیے، اپنی نگاہوں کو مسلمان بنائیے۔ آج کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ رسول سے رشتہ جوڑیے۔ ہم نے بڑے رشتے جوڑ لیے، سیاسی پارٹیوں کے بڑے رشتے جوڑ لیے، فلانا 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 فلانا، 75 برس گزر گئے، ہماری ذلت میں اضافہ، ہماری خواری میں اضافہ، ہماری بربادی میں اضافہ، یہ سارے گدھ ہیں، گدھ، خدا کی قسم یہ گدھ ہیں۔ بولیے کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ گدھ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ گدھ گدھ کیا ہے؟ گدھ مردار خور جانور ہے، اس کے نصیب میں حلال، بولی کہ حلال نہیں ہے، اور دوسری بدبختی اس کی یہ ہے کہ اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ یہ گدھ کی صفت ہے۔ حرام والے کا پیٹ، حرام والے کا پیٹ، چاہے وہ سیاستدان کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، لیکن حرام خور ہے۔ حرام میں اللہ نے سحری نہیں رکھی، حلال میں سحری ہے۔ حلال کے چند لقمے کھا لو، آپ سیر ہو جاؤ گے، بھوک آپ کی مٹ جائے گی، لیکن حرام آپ ساری زندگی کھاتے رہو، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، ارب ہے، کھرب ہے، قدم ہے، حرام ہے، خدا کی قسم اس کو کبھی سحری نہیں ہوتی۔ اور گدھ جانور یہ حرام کھاتا ہے، اور اس کو سحری اس لیے نہیں ہوتی، اچھل اچھل کے کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آواز آئے، اچھل اچھل کے کھاتا ہے۔ جو حرام خور ہیں وہ بھی بڑے اچھلتے ہیں، مکانوں کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، بڑی گاڑیوں کی صورت میں، ان کو سود کی خبر ہی نہیں، حرام کی خبر ہی نہیں، حلال کی خبر ہی نہیں، بس میری دنیا بنی رہے، پیٹ نہیں بھرتا، سحری نہیں ہوتی، ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے سحری حلال میں رکھی ہے، حرام میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جائیں، آپ سارے سلاسل کے سرتاج ہیں، 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ کتنے دن کا؟ شیر خدا ہیں، کتنے دن کا؟ 9 دن کا اکٹھے روزہ رکھتے تھے، 7 دن کا اکٹھے روزہ رکھتے تھے۔ جب افطار کرتے تھے نا تو ایک مٹھی چلو آپ جو کے ستو بنا کر پانی کے ذریعے پھانک لیتے تھے، چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے، بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ اور اللہ کے ولیوں کے احوال میں آیا 40 دن آپ روزہ رکھتے تھے۔ قبلہ دادا جان کے حوال میں بھی ہے، سورہ قریش کا جو عامل بن جائے
اس کا جو چلہ کشی کر لے، دادا جان نے لکھا اپنے وظائف میں، اگر اس کا صحیح عامل بن جائے تو 40 دن تو 40 دن ہیں، وہ 40 سال بھی کھائے پیے بغیر زندگی گزارے گا۔ نہ اس کو کھانے کی طلب ہوگی، نہ اس کو پینے کی طلب ہوگی، اس کے کھانے پینے کا کنیکشن اللہ رسول کی بارگاہ سے جڑ جائے گا۔ میرے محبوب کریم جو صوم وصال رکھتے تھے، الغرض اللہ پاک اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمیں ساری زندگی میں رہ کر اپنے دلوں کو مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دل کو مسلمان بنانا ہے تو دل والوں سے جڑ جاؤ۔ کن سے جڑ جاؤ؟ کن سے؟ آج ہم نے تو کرکٹ والوں کو دل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ یہ کرکٹ نہیں ہے، گرگٹ ہے۔ دل کے بادشاہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دل والے کون ہیں؟ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر اپنے کو مٹا دو، ان کی جوتیوں میں پڑے رہو۔ دنیا میرے تیرے مقدر کی ہے، حلال کی ہے، اس کا بھی حساب ہے، حرام کا تو دگنا حساب ہے۔ تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے صدقے ہمیں اپنے دلوں کو متقی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دلوں کو متقی بنانے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا اسے دل کا تقوی ملے گا۔ اللہ کے نشانیاں کیا ہیں؟ مسجد بھی اللہ کی نشانی ہے، قرآن پاک بھی اللہ کی نشانی ہے، مدارس بھی اللہ کی نشانی ہے، میرے حبیب کریم تو سب سے بڑی نشانی ہیں۔ یہ سارے شعائر اللہ ہیں۔ ارے قرآن سے ثابت ہے جہاں ولی کے قدم لگ جائیں تو وہ بھی شعائر اللہ بن جاتا ہے۔ صفا و مروہ، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیہ نہیں ہیں، ولیہ ہیں۔ آپ کے قدم لگے، صفا مروہ کی آپ نے 7 چکر لگائے، اللہ کریم نے رہتی دنیا تک ہر عمرہ کرنے والے پہ بھی لازم رکھا۔ اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ پاک نے فرمایا میری نشانیاں ہیں۔ تو ولیوں کے قدم گاہ یہ رب کی نشانیاں ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ رب کی نشانیاں ہیں۔ الحمدللہ آپ اللہ کریم کے نشانی کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ہم سب بیٹھے ہیں۔ یہاں جو آنے والا ہے وہ خالی نہیں جائے گا۔ شرط یہ ہے ادب ہو، تعظیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ، اللہ نے فرمایا تعظیم، توقیر یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ آج ہم بے ادب ہیں، بے ادبی کر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، دلوں پر چھریاں چلا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ ادب کو مد نظر رکھیے۔ ماں باپ کا ادب ہے آپ کو اچھے استاد تک پہنچائے گا، اچھے استاد کا ادب ہے آپ کو اچھے مرشد تک پہنچائے گا، ولی یہ کامل تک پہنچائے گا، اور ولی یہ کامل پھر آپ کو میرے آقا کریم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دے گا۔ لیکن یہ سارا رستہ آپ نے ادب سے، میں نے ادب سے طے کرنا ہے۔ الطریق کلھا ادب، اس راستے میں ادب کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو مسلمان بنانے کی، اپنی نگاہوں کو مسلمان بنانے کی۔ اس لیے آج پھر حضرت عمر فاروق کی یوم شہادت بھی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا، کہتے ہی نہیں کہتے بھئی ہمارے مسلمانوں میں ایسے اندھے بہرے گونگے لوگ ہیں، بولتے ہیں ولی کچھ نہیں کرتا، نبی پاک معاذ اللہ کچھ نہیں کرتے، تصرف نہیں کرتے۔ بابا یہ تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بولیے کیوں؟ اب حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، انسان یہ رب کا نائب ہے۔ بولیے کس کا نائب ہے؟ کس کا؟ اللہ کریم کا نائب ہے۔ اللہ کریم کا نائب خلیفہ میرے آقا کریم اللہ کریم کے سب سے بڑے نائب ہیں۔ اللہ کریم نے سب سے بڑی طاقت آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے خلفائے راشدین خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے آقا کریم کی نیابت کا تو عدالت کا حق ہی ادا کر دیا۔ اور آپ کا تصرف کیا تھا؟ انسان کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ کون سے؟ عناصر اربع جو کہتے ہیں، پانی ہے، مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 عناصر پر حکومت کر کے دکھائی۔ 4 عناصر پر یہ تصرف ہے۔
یہ خلافت کی نیابت کی حق ادا کرنے کا نام ہے۔ میں اور آپ آج اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہم رب کے رسول کے نائب ہیں، بابا کس کے نائب ہیں؟ اللہ رسول کے۔ بولیے کس کے نائب ہیں؟ اگر یہ یقین ہو جائے تو ہم کرونا سے ڈریں؟ بولیے ہم آفات سے ڈریں؟ ہم بلیات سے ڈریں؟ ہم مشکلات سے ڈریں؟ اللہ اور اس کے رسول کے نائب کی زندگی ہی مشکلات سے کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ امام علی مقام نے پورا خاندان قربان کیا، شکوہ زبان پر آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کہ آپ عشق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، اور عشق میں قربانی ہوتی ہے۔ بولیے عشق میں، یہ آج الگ بات ہے، میرا لقمے کا عشق ہے، پیٹ کا عشق ہے، ذات کا عشق ہے، میں دین کا نام لے کر دنیا بناتا ہوں، میں دین کا نام سجا کر اپنی دنیا اچھی کرتا ہوں، یہ الگ عشق ہے۔ لیکن جو حقیقی عشق ہے، ان پر مصائب کے دروازے، ان پر آزمائش کے دروازے، ان پر امتحانات کے دروازے کھلتے ہیں۔ تن من دھن جان مال اولاد وطن سب کچھ اللہ رسول کے نام پر قربان بھی کرتے ہیں تو پیشانی پر بل نہیں آتا۔ امام علی مقام نے ہمیں یہی سکھایا۔ تو امتحانات سے ڈرو نہیں، اگر ڈرتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ ابھی تک وہ ایمان میں پختگی نہیں آئی۔ تو لہذا اپنے معاملات میں دل کا تقوی پیدا کریں۔ اللہ کریم ہمیں دل کا متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آنکھوں کو متقی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم ہمیں اندر کو سجانے کی توفیق دے۔ ہم باہر کو سجا لیتے ہیں، بولیے کس کو سجاتے ہیں؟ ہمیں کہاں سجانا چاہیے؟ بولیے اندر کی سجاوٹ میرے دل میں ہے تو میری قبر بھی روشن ہے، میری آخرت بھی روشن ہے۔ باہر کی سجاوٹ تو بلب سے ہے، یہ بلب کی روشنی میرے تیرے قبر میں آئے گی نہیں۔ روشنی نے کر دکھائے کام دو، گھر کو روشن کر دیا، دل میں اندھیرا کر دیا، تو دل میں اندھیرا ہونے نہ دیں۔ کہتے ہیں کسی آدمی کا کوئی سونے کا سکہ تھا، گم ہو گیا، وہ ڈھونڈ رہا تھا، روشنی میں ڈھونڈ رہا تھا۔ گھر والے بھی آئے، کیا گم ہو گیا؟ جی میرا سونا گم ہو گیا ہے۔ اچھا جی ڈھونڈتے ہیں، وہ بھی ڈھونڈنے لگ گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ نہیں ملا۔ ارے بھائی تیرا یہ سونا گم کہاں ہوا ہے؟ کہنے لگا میرا وہ سونا گھر کے اندر جو تاریک حصہ ہے، جس حصے میں اندھیرا ہے، وہاں گم ہوا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا نادان، گم وہاں ہوا ہے، روشنی میں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ وہاں تو اندھیرا ہے، یہاں روشنی ہے، تو میں نے سوچا یہاں ڈھونڈ لو شاید وہ سونا مل جائے۔ اور آج ہمارے دل کا سکون اندھیرے میں ہے۔ بولیے کہاں ہے؟ ہاں، دل میں اندھیرا نہ ہو، باہر اندھیرا ہو، دل میں روشنی ہو۔ دل میں روشنی آئے گی دنیا کے اندھیرے سے، دل میں روشنی آئے گی دنیا کی گمنامی سے، دل میں روشنی آئے گی اللہ رسول کی نسبت سے، دل میں روشنی آئے گی اللہ کے ولیوں کی محبت اور عقیدت سے، ایمان سے، تقوی سے، اعمال سے، اللہ رسول سے مخلص ہونے کے ذریعے دل میں روشنی آتی ہے۔ آج ہم دل کے سکون کو روشنی میں ڈھونڈتے ہیں، چراغاں میں ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہم دل کے سکون کو، اطمینان کو، چین کو دنیا کے نام میں ڈھونڈتے ہیں، دنیا کی شہرت میں ڈھونڈتے ہیں، دنیا کی دولت میں ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے نام و نشان میں ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے جھوٹ اور بہتان میں ڈھونڈتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ساری زندگی دل کا سکون ڈھونڈتے رہیں گے، ان کو یہ سکون روشنی میں ان کو ملے گا تو تنہائی میں ملے گا۔ ہمارے بزرگوں گوشہ نشینی کا سبق دیتے تھے، تنہائی میں بیٹھنے کا سبق دیتے تھے۔ اس موبائل نے تو ساری چیزیں کھا لی، ہماری اس گوشہ نشینی کو بھی اس نے ہڑپ کر دیا۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی آج کا پیغام ہے میرا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے دلوں کو مسلمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دل پر محنت کیجیے، دل کو بنائیے۔ یہ میری تیری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ہم مکان بنا لیتے ہیں، گاڑی بنا لیتے ہیں، اسٹیٹس بنا لیتے ہیں، کاروبار بنا لیتے ہیں، دولت شہرت عزت بنا لیتے ہیں، لیکن دل ہمارا مردہ رہتا ہے۔ ایسے دل کا کوئی فائدہ
تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل پر رو رو کر آنسو بہائیے، اپنے دل میں روشنی پیدا کیجیے، میرے نبی کی سچی عشق و محبت سے، میرے رب کریم کی سچی بندگی سے، دین اسلام کے حوالے سے کچھ کر جائیے۔ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ذمہ داری ہے۔ مرنے کے بعد آپ سے بھی پوچھا جائے گا آپ کتنے نمبر کے مسلمان تھے؟ آپ کا اسلام 10% تھا، 20% تھا، 50% تھا، 100% تھا؟ آپ نے اپنی اولاد کو کتنا اسلام ٹرانسفر کیا؟ آپ نے اپنی اولاد کو کتنے نمبر کا مسلمان بنایا؟ 10% کا مسلمان بنایا، 50-100% کا مسلمان بنایا، یا 1000% کا مسلمان بنایا؟ تو اس کا تعلق دل سے ہے۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، اللہ رسول سے سچے ہو جائیے، سچے ہو جائیے، سچے ہو جائیے۔ آج کرامتوں کی ضرورت نہیں ہے، آج استقامت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ استقامت جانتے ہیں؟ اچھے اچھے بھلے لوگوں کو استقامت نہیں ملتی۔ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، کیا استقامت ہے؟ جماعتیں قضا ہو جاتی ہیں، کیا استقامت ہے؟ ارے بھائی شریعت کو فالو کرو، 5 وقت کی نماز پابند جماعت بن کر، خصوصاً فجر اور عشاء کی نماز اگر ہو سکے تو آج کے دور میں تہجد میں اٹھیے اور رو رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کیجیے۔ اپنے دلوں کو مسلمان بنائیے، اپنی نگاہوں کو مسلمان بنائیے۔ یہود و نصارہ نے آج ہمارا معاشرہ تلچھٹ کر دیا ہے، ہماری اولاد کو برباد کر دیا ہے، ہمارے بزرگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو برباد کر رکھا ہے۔ ہمارے حکمران یہ ان کے کاسا لیس ہیں، ان کو میرے تیرے ایمان کی، اسلام کی کوئی فکر نہیں، بربادی کی فکر ہے۔ تو اللہ رسول کی رحمت میں آؤ گے، سکون ملے گا۔ سکون کہاں ملے گا؟ اللہ رسول کی رحمت میں۔ بچہ اپنے ماں باپ کی گود میں پرسکون رہتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن اللہ رسول اور اللہ کے ولیوں کے نسبت میں پرسکون رہتا ہے۔ اس سے جتنا دور جائے گا اتنا انبیلنس ہوگا، جتنا دور جائے گا بربادی مقدر ہوگی، جتنا دور جائے گا خواری مقدر ہوگی۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، قانون فطرت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ حضر اے چیر دستان، سخت ہیں فطرت کی تعظیمیں۔ میرے رب کا نظام کیا ہے؟ ایک کے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اور کہنے دیجیے قوم یوسف، یہ سارے کے سارے وہ اقوام ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے عقل و ہوش کی نعمت سے محروم رکھا۔ نقصان کو فائدہ سمجھتے تھے، فائدے کو نقصان سمجھتے تھے، حلال کو حرام سمجھتے تھے، حرام کو حلال سمجھتے تھے۔ جب پوری کی پوری قوم اس غلط راستے پر چل پڑی تو اللہ کریم نے زلزلے بھیجے، حوادث بھیجے، طوفان بھیجے، سیلاب بھیجے، بربادی مقدر کر دی۔ یہ قانون فطرت ہے، اس قانون فطرت سے ڈریے۔ اب تو ہمارے ارد گرد میں تباہی پھیلی ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کے دروازے بند نہیں ہوئے، اگر ہمارے دل مسلمان نہیں ہوئے، اگر ہماری نگاہیں مسلمان نہیں ہوئی، ہماری آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا نہ شروع کرے تو پھر یہ کراچی بھی ڈوبنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ تو لہٰذا اپنے اندر کو روشن کیجئے، اپنے جسم کو روشن کیجئے، دل کو روشن کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ جوڑیے، غلامی کی صورت میں، عقیدت کی صورت میں، محبت کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، انسانیت کے ساتھ محبت کیجئے۔ کس سے محبت کیجئے؟ انسانیت کے ساتھ۔ یہ ولیوں کا پیغام ہے۔ اللہ کریم ہمیں، مجھے، ہم سمیت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ پیغام تھا آج کے اس بابرکت دن کا۔ اللہ کریم مجھے اس پر، ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام دوستوں کا، آپ سب کا، حاضرین، ناظرین، سامعین جو تشریف لائے، اور خصوصاً ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا، جنہوں نے کل پرسوں 2 دن بڑی محنت کی۔ یہاں بارش کا پانی گھٹنا گھٹنا جمع ہوتا ہے، انہوں نے بیچاروں نے مسلسل 2 دن کوشش کر کے موٹریں لا کر، پائپ لا کر انہوں نے اس پانی کی نکاسی کی۔ اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے،
آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب چل کر آئے ولی کامل کی بارگاہ میں اس بابرکت عرس میں آپ نے شرکت کی، اللہ کریم آپ کے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، ہمیں دلوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً قبلہ برادر مکرم محترم بڑے برادر کا، قبلہ سیدنا شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے کا، نعمان بھائی کا، تمام سادات کرام کا، آپ تمام علماء کرام کا، تمام دوستوں کا، فقراء کرام کا، اللہ کریم دونوں جہاں میں آپ کو ہم سب کو دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو دین سے محبت کیجئے، اللہ رسول سے محبت کیجئے، اللہ کے ولیوں سے محبت کیجئے، یہی آج کا پیغام ہے۔ اللہ کریم میرے ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور دوسری بات، یہ دادے جان کی کلیات ہے، الحمدللہ 2 سال میں اس پہ لگا رہا، کام کرتا رہا، یہ 2000 صفحات میں مشتمل ہے۔ کتنے صفحات پہ؟ 2000 صفحات۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلیات وہ اتنی سی ہے، وہ بھی تقریباً 800-1200 صفحے کی ہے، لیکن قبلہ دادے جان کی کلیات کو اس فقیر نے، والد صاحب نے جمع فرمایا، میں نے ترجمہ کیا، فارسی کلام ہے، حمد ہیں، نعت ہیں، مناقب ہیں پیارے صحابہ کے، اولیاء کاملین کے، اور خصوصاً میرے پیران میر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ چونکہ سیدنا مصطفیٰ علی حیدر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سیدنا طاہر علاؤ الدین کے تایہ حضور تھے، نقیب الاشراف تھے بغداد شریف کے، آپ ان کی خلافت اور 18 برس ان کی بارگاہ میں رہے، پھر ان کے حکم سے آپ نکلے اور آپ نے دین کی خدمت کی اور 7 غار بنائے۔ کتنے غار؟ 7، جو کراچی میں بھی ہے، تربت میں بھی تھا، پسنی میں بھی، پنجگور میں بھی، گوادر میں بھی ابھی تک موجود ہے، اور ایران کے جال اور سراوان میں بھی یہ غار ابھی تک موجود ہے۔ تو آپ کی یہ کلیات شریف ہے، میں نے اس پہ 2 سال رات دن کام کر کے الحمدللہ اس کو چھپوایا ہے۔ دادے جان کا پیغام کیا ہے آپ کو اس کلیات میں ملے گا، عقیدہ کیا تھا اس کلیات میں ملے گا، دادے جان کا رستہ کیا تھا اس کلیات میں ملے گا۔ یہ کلیات ہدیہ کیجئے اور پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، ولیوں سے محبت کیجئے، انشاءاللہ نہ آپ کے دین کا نقصان ہوگا، نہ دنیا کا ہوگا، نہ آخرت کا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے فضل و کرم کے صدقے۔ اب میں نے اس کے علاوہ قبلہ دادا جان کے وظائف پہ بھی کام کیا ہے، الحمدللہ علی احسانہ، وظائف میں نے جمع کر لیے ہیں، ترجمہ بھی کر لیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ان کو چھپوانے کی کوشش کروں گا، ان کی کمپوزنگ وغیرہ جو ہے میں نے دینی ہے انشاءاللہ۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں ولیوں کا جو یہ خزانہ ہے، دادا جان تو غار میں تھے، آج تک غار میں تھے، آپ کی زندہ کرامت ہے، 70 برس کے بعد آپ کا یہ کلام چھپا ہے۔ کتنے برس کے بعد؟ 70 برس کے بعد، اور اللہ کریم نے ہمارے نصیب میں یہ سعادت لکھی تھی، یہ بھی ان کی نگاہ کرم ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دجالی دور کے فتنوں سے اپنے ایمان کو ان کی نگاہ کرم میں رہ کر، ولیوں کی سنگت و صحبت میں رہ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا بھی یہی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت میں آ جاؤ۔ کن کی سنگت میں آؤ؟ سچوں کی۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے، پھر آپ کا تہہ دل سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے غلاموں کے، کارکنوں کے تہہ دل سے میں مشکور و ممنون ہوں۔ آپ نے اس بابرکت محفل کو رونق بخشی، اللہ کریم دونوں جہاں میں عزتیں آپ کے مقدر کر دے، عظمتیں آپ کے مقدر کر دے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہم سب کے مقدر کر دے، اور اس بابرکت محفل میں دام درہم سخن قدم مدد جس نے جس طرح حصہ لیا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا